الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک گروہ کو اٹھاتا ہے، غالب کرتا ہے اور دوسرے گروہ کو پٹائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک گروہ دوسرے پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور عمومی طور پر ایسے ہوا کرتا ہے کہ جو گروہ شکست دے کر پہلے گروہ کو ہٹا دیتا ہے، پہلی حکومت کو ہٹا دیتا ہے، تو وہاں کی رعایا ایک نئے نظام کو قبول کر لیتی ہے۔ دشمنی میں دوسرے ملک کی افواج غالب آتی ہیں، بادشاہ غالب آتے ہیں، سیاسی قوتیں ایک ملک کو ختم کر کے دوسرا ملک بناتی ہیں، تو ان تمام صورتوں میں وہ اس ملک میں اپنا قانون، اپنی ثقافت اور اپنے علم کو رائج کرتی ہیں۔ انگریز جب بر صغیر میں آئے تو انہوں نے بھی یہی کیا، اور اسلام نے جب جہاد کے ذریعے دیگر ممالک کو فتح کیا تو اس فتح کے نتیجے میں تبدیلیاں آئیں۔ ایک بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے جس کا جواب آج یہ سمجھیں کہ ایک تحفہ ہے آپ کے لیے۔ کئی سال میں 6 ماہ میں کوئی ایک آدھ بات ایسی ہوتی ہے جسے آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا حق بھی بنتا ہے اور ایک نئی راہ دکھانی ہوتی ہے۔ وہ راہ جو نئی ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور انسان اعتدال میں رہ کے اس تحفے کو قبول کرے یا اس بات پر عمل کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک قوم دوسرے پر جب غالب آتی ہے، ایک فوج دوسری فوج کو شکست دے دیتی ہے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے جیت جاتا ہے، تو جو بیسک فیکٹرز ہیں، بنیادی عوامل ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہر آدمی آپ سے کہے گا کہ اسلحہ ہو تو دنیا میں ممالک کو فتح کیا جا سکتا ہے، ذرا اور دانشور ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمسایوں کو فتح کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اکانومی ہے، اور اکانومی میں اگر جان ہو تو آدمی سال ہا سال تک جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب یہودیوں سے معاہدہ کیا تو آپ نے اس بازار میں آ کر پورا بازار دیکھا،
اور آپ نے فرمایا کہ لمن سبق، بازار میں ہر شہری کا حق ہے صبح اٹھ کے پہلے وقت میں جو جتنا جلدی آ جائے اور جس جگہ پہ بیٹھ جائے وہ جگہ اس دن کے لیے اس کی۔ تو ایسا سسٹم بعد میں چلا ہے، لیکن بہرحال مدینہ منورہ میں بعض جگہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو گلی تھی، پوری روڈ تھی، اس پہ فرمایا کہ لمن سبق، جو بھی پہلے آ جائے گا وہ جس جگہ بیٹھ جائے اس دن کے لیے وہ جگہ اسی کی۔ ایک جگہ یہودیوں نے بھٹی لگائی ہوئی تھی اسلحے کی، اور زمانے کے تیر، تلوار، نیزے، ہر چیز بنتی تھی، اور وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لے لی، یا تو اپنی مرضی سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور اسلحہ وہاں پر تیار ہونے لگا، اور کسی کے لیے پکی جگہ بنانے کی گنجائش نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دورہ خلافت میں مدینہ منورہ میں اس بازار میں آتے جاتے تھے تاکہ وہ دیکھیں کہ رعایا کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن دیکھا کہ کسی آدمی نے مٹی کے ذریعے ایک کوئی چیز لگائی ہے، شاید اسلحہ بنانے کے لیے یا گرم کرنے کے لیے، لوہے کو پگھلانے کے لیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں سے اس مٹی کو ٹھڈے مارنا شروع کیے، یہاں تک کہ وہ آدمی آیا جس سے یہ کام کیا تھا، اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ پکی جگہ بناتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سیٹ میں، اس جگہ میں سب کا حق برابر ہے، جو پہلے آ جائے وہ پہلے ڈیزرو کرتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی وقف کی چیزیں ہوتی ہیں بغیر کسی وجہ کے کوئی آدمی ذاتی ملکیت میں نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ وہ توڑ دی۔ اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو فقر و فاقہ سے اور کفر سے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آتی ہے نسائی میں، تو اس آدمی ایک تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول ایعدلان، آپ فقر و فاقہ کو اور کفر کو برابر شمار فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، لوگوں یہ فقر و فاقہ کو جب اللہ نے پیدا کیا تو یہ ساری چیزیں لائن میں تھیں، اور یہ فقر و فاقہ اور غربت کفر سے آگے جا کھڑی ہوئی ایک اور اگلی صف میں، اور اللہ نے اس فاقے اور غربت پر اپنا دست مبارک مارا اسے اور کہا پیچھے ہو جاؤ، اور اگر اللہ اسے پیچھے نہ کرتا تو آپ نے فرمایا کہ غریب کافر ہو جاتا۔ ضروریات زندگی آدمی کو اللہ سے شکوہ اور شکایت پر مجبور کرتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ کفر اور فقر و فاقہ یہ دونوں برابر ہیں۔ تو پوچھیں آپ کسی سے کہ فتح اور شکست کیسے تو ممکن ہے، وہ زیادہ دانش مند ہے، وہ کہ اکانومی مضبوط ہوگی تو لڑو گے، اور ملک کی اکانومی نہیں ہوگی تو تم تو ایک دن پیٹرول کا خرچہ نہیں پورا کر سکتے، کہاں لڑائی کرنی۔ کوئی اور باشعور ہوگا تو وہ کہے گا کہ جیتی جاتی ہیں سیاست سے۔ ایک چوتھے آدمی کو لے لیجئے تو کہے گا کہ جنگیں جیتی جاتی ہیں فوج کی قیادت سے۔
ایک پانچواں آدمی آپ لے لیں، اس سے پوچھیں کہ کس طرح، اس نے کہا جی سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ دشمن کی کمزوری کی ہوتی ہے۔ دشمن جب کمزور ہو جائے تو بادشاہوں کو خبریں پہنچتی ہیں، وہ اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ساتھ والے ملک کی زمینوں پر قبضہ کر لیں۔ الغرض متعدد وجوہ اور اسباب ہیں کہ کس طرح کوئی کسی پر غالب آ جاتا ہے۔ اب اس ملک کے لیول سے نیچے اتر آئیں، مرد عورت پر غالب آ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے طاقت کے ذریعے کہ عورت لڑ نہیں سکتی۔ پوری دنیا میں عورتوں کو مار پڑتی ہے، کیا عرب کیا عجم سب برابر، کیا امریکہ اور انگلینڈ اور کیا ہندوستان اور پاکستان سب برابر ہیں۔ انگریز بھی اپنی خواتین کو اسی طرح مارتے ہیں جیسے اور ممالک میں ہے۔ ہر جگہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا آیا ہے پیچھے سے، تو وجہ ہے کہ مرد میں طاقت زیادہ ہے اور وہ غالب آ جاتا ہے، غلبہ ملتا ہے۔ جب عورت دولت مند ہوتی ہے، اپنے لیے کوئی ایسا شوہر تلاش کرتی ہے کہ اس کا والد تلاش کرتا ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہو، اور وہ پھر اسے سپورٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بچہ ساری زندگی میرے احسانات میں دبا رہے گا اور یہ ہمارے گھر بھی رہے گا، اور اس نے میری بیٹی کو ذرہ برابر تنگ نہیں کرنا۔ گھر کے لیول پہ پھر سیاست یہ بھی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی پر غالب آنے کے لیے سوچتا ہے۔ جب محبت انسانی دلوں سے رخصت ہو جاتی ہے اور جب چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ اگر مال زیادہ ہوگا تو میں غالب آؤں گا، زمین زیادہ ہوگی تو میں غالب آؤں گا۔ پنجاب میں خاص طور سے صدیوں سے یہ ریت چلی آتی ہے کہ تمہارے کتنے مربے اور فلانے کے کتنے مربے، تمہارا کتنا رقبہ ہے اور اس کا رقبہ کتنا ہے، یہ رقبوں کے ذریعے ایک دوسرے پر غالب آتے ہیں۔ آپ کسی بھی سوسائٹی کو دیکھ لیں، ہر جگہ لوگ ایک دوسرے پہ غالب آنے کے لیے وہ تلاش کرتے ہیں ذرائع، اسباب اور وسائل کو، اور ایک چیز وہ حقیقتاً بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جو اصل جڑ ہے غلبے کی، اور جو اصل جڑ ہے پورے معاش کی، اور جو اصل جڑ ہے کہ جب وہ سب چیزوں کو فرض کر لیجئے چھوڑ بھی دے تو بھی وہ غالب رہتا ہے، یا چھڑا دی جائیں تو بھی غالب رہتا ہے۔ اور وہ چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، اور انہوں نے باب یہ قائم کیا ہے کہ من استعان بالضعفاء، وہ جو اللہ سے مدد مانگتا ہے کمزوروں کے ذریعے سے، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے، یا پھر دوسرا ترجمہ کر لیں کہ جو آدمی مدد چاہتا ہے کمزور لوگوں سے اور ان لوگوں سے جو صالح اور نیک ہیں، فی الحرب، جنگ میں۔ جنگ ظاہر ہے کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی، اس جنگ میں وہ کیا کرتا ہے، اکانومی دیکھتا ہے، فوج فلاں فلاں جتنی چیز سب کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس پر بھی نظر رکھتا ہے کہ میرے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں، میری رعایا میں کتنے لوگ ہیں جو صالح ہیں، تو وہ ان صالح
اور ان غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ سے پھر مدد مانگتا ہے اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پھر انہوں نے نقل کی ہیں، اور وہ اس میں پہلے روایت یہ لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم دیکھو گے فئامن کتنے ہی گروہ ہوں گے جو آپس میں لڑیں گے، کتنی ہی طاقتیں ہیں جو آپس میں ٹکرائیں گی، اور آپ نے فرمایا حل تنصرون الا بضعفائکم، لوگوں کسی کی مدد نہیں کرتا اللہ مگر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا وَهَلْ تُنْصَرُونَ عَلَىٰ أَعْدَائِكُمْ، اور کیوں تمہارے دشمنوں پہ تم پر فتح ہوتی ہے؟ اس لیے کہ تم میں جو کمزور سوسائٹی کا طبقہ، سوسائٹی کا وہ حصہ جو کمزور ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں بظاہر، یہ لوگ ان کی وجہ سے خدا تمہیں رزق دیتا ہے، اور انہی کی وجہ سے خدا تمہارے دشمنوں پر تمہاری مدد کرتا ہے۔ دو طبقات گنوائے کہ ایک تمہارے یہاں غریب کمزور لوگ، اور ایک فرمایا خدا کے نیک بندے۔ یہ دو ایسے ہیں کہ اگر یہ تمہارے لیے دعا مانگتے رہے تو اللہ دو چیزوں میں تمہیں برکت دے گا، ایک تمہارے رزق میں اور ایک دشمنوں پر تمہیں غالب کر دے گا۔ فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں، کرسی ہے، کرسی پیش کیجئے اگر وہاں ہے، دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے کر۔ تو دو کام کرنے کے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ دو کام کرے گا کہ وہ اپنی سوسائٹی میں غریب لوگوں پر نظر رکھے گا کہ کون غریب ہے، اعزاء میں، رشتہ داروں میں کون غریب ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہے، کون غریب ہے جس کو فیس کے لیے ضرورت ہے، کون غریب ہے جسے میں نے پیسے کچھ نہ دینے ہیں، ایک اور دوسرے خدا کے نیک بندے ان کو تحفہ ہدیہ کوئی چیز پیش کرنی ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت میں مصروف رہیں۔ جو دو چیزوں کا خیال کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص یا فوج کی مدد اللہ کرے گا۔ دو چیزوں میں ایک رزق ان کا وسیع ہو جائے گا، اور ایک فرمایا کہ دشمن ان کے مغلوب ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ جو حدیث ہے نا، یہ کئی جگہ پہ آئی ہے، نسائی میں بھی آئی ہے، بخاری میں بھی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ لوگوں اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اپنی سوسائٹی میں غریب لوگوں کی مدد کرنا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی مدد کرنا، ان دو کی وجہ سے خدا تمہیں دے گا۔ اس لیے جو فوج ہوتی تھی پرانے زمانے میں، سلطان بلبن کے زمانے میں، تغلق کے زمانے میں، مغلوں کے دور میں، یہ ساری غزنویوں اور غوریوں تک میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان ساری فوجوں میں ایک پورا یونٹ، پورا برگیڈ، وہ تمام کے تمام افراد وہ ہوتے تھے جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے تھے، اور بادشاہ کم زیادہ کرتا رہتا تھا اور کہتا تھا حضرت آپ جنگ میں ہمارے ساتھ چلیں، نہ آپ سے لڑائی کروانی ہے نہ کچھ اور کرنا ہے، بس آپ اتنا کر دیں کہ ہمارے ساتھ جائیں، اور جب ہم برسرے پیکار ہوں آپ پیچھے بیٹھیں اور اللہ سے دعا مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور مستقل ان کے ہاں ایک بریگیڈ ایک چیز ہوتی تھی، اور وہ سب کے سب صحیح النسب سادات ہوتے تھے۔ وہ سادات کو لے جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے لیے دعا مانگو، اللہ دشمن پر ہمیں فتح دے،
تمہیں لڑنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف دعا مانگنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بدر میں جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں بالکل غریب لوگوں کے گھر گئے اور آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں میدان جنگ میں، میرے لیے دعا مانگنا کہ اللہ مجھے فتح دے۔ اس لیے ایک سوسائٹی جب بنتی ہے اس میں بہت سے عوامل ہیں۔ آپ کہتے ہیں اکانومی کیسے چلے گی؟ آپ فرماتے ہیں تعلیم نہیں ہو رہی، کروڑوں بچے روڈ پہ گھوم رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم اور معاش کے علاوہ یہ چیز بے حیائی فلاں فلاں، یہ اتنا حق مہر، یہ وہ سب چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں اور نسائی میں روایات آتی ہیں، جڑ کی طرف ارشاد فرمایا ہے، اشارہ نہیں ارشاد فرمایا۔ اب میں حل تنصرون علی اعدائکم، تمہارے مقابلے میں دشمن کیوں پٹتے ہیں اور تمہیں اللہ کیوں اللہ رزق دیتا ہے؟ الا بضعفائکم، تم میں جو نکمے ضعیف کمزور ہوتے ہیں نا، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تمہیں دو چیزیں دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے اور دشمنوں پر فتح بھی دیتا ہے۔ اس لیے اس ماڈرنزم میں اور جو دو لفظ نہیں جانتے وہ بھی اسلام کے تشریحات کر رہے ہیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ جنہیں بیسیکلی وہ لینگویج تک نہیں آتی، جس میں کتاب و سنت ہے، وہ بھی شارح بنے ولیعذ باللہ۔ ایک صاحب کا بیان کسی نے بھیجا اور وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی بیہودہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سلسبیل جنت کا ایک چشمہ ہے، ان سے ہم پانی پلائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار انہیں پاک شراب پلائے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے وہ بندے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، ہمارے وہ بندے جو مال کی محبت کے باوجود یتیموں کو، مسکینوں کو اور جیل کے قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقاہم نظرۃ وسرورا، جو انسانوں کو کھانا کھلائے گا ہم اس سے قیامت کے دن ملیں گے بہت خوشی کے ساتھ، اسے بھی خوش کر دیں گے اور ہم خود بھی خوش ہوں گے کیونکہ اس نے ہماری مخلوق کو کھانا کھلایا۔ آگے چل کے آتا ہے کہ ولدان مخلدون، خوبصورت لڑکے ان کے لیے جام بھریں گے جنت میں اور اس خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوں گے اہل جنت۔ وہ بدبخت ایسا تھا، اس نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے، یہ دیکھو آیتیں آگے پیچھے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تمہیں سلسبیل سے پانی پلائے، اور جس کو سلسبیل سے پانی پلایا جائے گا اس کی خدمت خوبصورت لڑکے کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ اس شعبے سے دلچسپی تھی، اس لیے خدا نے یہ آیت نازل۔ حد ہے گمراہی، حد ہے ضلالت کی، اور اس صحابی رضی اللہ عنہ، کسی عام مومن بھی یہ نہیں تصور کرتا، کجا یہ کہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ تو جنہیں عربی کی ایک سطر بھی نہیں نہ پڑھنی آتی، وہ بھی دین کے شارح بنے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی کا چھوٹا بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ کہتے ہیں اکانومی، یہ وہ، ہم کہتے ہیں یار یہ سب اپنی جگہ پہ درست ہے، اس کا کون بھلے مانس انکار کر سکتا ہے؟ صحیح فکرہ کیا بنے گا؟ کوئی بھلے مانس اس کا انکار نہیں کر سکتا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چھوٹے بڑے کی تمیز ہے نا، اس کو بھی تو سامنے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو نکما ہے، جو کمزور ہے، نوکری نہیں کر سکتا، معذور ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ سارے طبقات جو ہیں اگر تم ان کا خیال کرو گے اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دشمنوں پہ تمہیں فتح دے گا۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں ہے بیچاری کیسے کمائے گی، بیوی ہے وہ بچوں کو پالے کہ کمانے جائے، کمزور ہے نا،
ان کی دعا سے، ان کے اللہ سے مانگنے سے شوہر کو رزق ملتا ہے، باپ کو ملتا ہے، بھائی کو ملتا ہے۔ اس لیے انسان کمزوروں کی قدر کرے، اور اتنی برکتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ۔ یہ جو گھر میں نکمے ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی برکات ہوتی ہے۔ برکت کیسے ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے ضمن میں یہ حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ٹکریں گے، لڑیں گے، اور پھر مسلمان کہیں گے، حل فیکم من را محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک آدمی اس لشکر ہمارے میں ایسا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا ہے اس آدمی کی برکت کی وجہ سے مسلمان فاتح بن جائیں گے اور ان کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نیک بندوں میں اگر برکت نہیں ہوتی تو اس آدمی میں ہے کیا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے خدا اس میں اتنی برکت رکھے گا یا اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ وہ تو بہت بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ دور آئے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ حل فیکم من رعا اصحاب محمد، تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو؟ اور آپ نے فرمایا پھر اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا، اس کی وجہ سے خدا تمہاری مدد کرے گا۔ پھر تیسرا دور آپ نے فرمایا، آپ نے کہا پھر آواز اٹھے گی، اور جب شکست کا موقع قریب ہوگا تو آواز اٹھے گی کہ حل فیکم من را اصحاب محمد، کوئی ایسا آدمی بچ گیا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو۔ تیسری پیڑھی آ گئی نا پشت، اور آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے خدا تمہیں برکت دے گا، یعنی خدا تمہیں رزق دے گا اور دشمنوں پر تمہیں فتح دے گا۔ اس لیے جب سوسائٹی میں دو چیزیں قائم رہیں گی، اور یہ نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا کہ تمہیں رزق دیا جائے گا اور دوسرے دشمنوں پہ مدد کی جائے گی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے انہوں نے باب باندھا ہے والصالحین، اللہ کے جو صالح بندے ہیں نا تم میں، اس کی وجہ سے خدا برکتیں دیتا ہے۔ تم میں جو نیک آدمی خدا کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے خدا تمہیں اتنا کچھ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے ہم غافل، اور اس غفلت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمیں کوئی قدر نہیں ہوتی، بالکل الٹا ولیعذ باللہ ہم اس کی توہین پہ اتر آتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم کہاں سے کماتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، میرے ولیعذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جلد یا بدیر انسان کو برباد کر کے رہتی ہیں، اس کے رزق کی برکت بھی اٹھا دیتی ہیں اور دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور دل میں اچھی طرح جان لے کہ جو بیوی کچھ نہیں کماتی، ماں کچھ نہیں کما سکتی، بہنیں کچھ نہیں کماتی، اللہ مجھے ان کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے حقائق بیان کرنا شروع کریں تو بڑا وقت چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کی جب جنگ ہو رہی تھی، صلیبی جنگ، تو انہوں نے کہا اسلحے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے۔ اس پہ بحث ہو رہی تھی تو کسی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہہ دیا کہ یہ جو خانقاہوں میں آپ وظیفہ بھیجتے ہیں اور یہ جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں، اگر یہ مد کاٹ دی جائے تو اتنے پیسے بچیں گے اور اس سے ہم اسلحہ خریدیں۔ صلاح الدین ایوبی نے برا منایا، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ حدیث کے مطابق تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں دن کی روشنی میں تیر چلاتا ہوں، میری فوج تیر چلاتی ہے، نیزے اور تلواریں، اور واضح طور پر تیر نے ادھر جانا ہوتا ہے، نشانہ نہیں لگتا، دوسری جگہ جا کے پیوست ہوتا ہے۔ اور یہ جو رات کی تاریکی میں تیر چلاتے ہیں اور جن کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد سے میں محروم ہو جاؤں؟
مجھے ان کی وجہ سے فتح ہوتی. اس لیے کبھی بھی کمزور لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، ان دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. وگرنہ یہ چھوٹے بڑے کی تمیز بہت واضح طور پہ ہم آپ سے عرض کریں، عمل کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کسی کو کیا ہونا ہے. لیکن جس دن گھر میں کوئی بڑا مرا نا، باپ دادا کوئی بھی خاندان کے بڑے جو ہوتے ہیں، وہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، جب مرتا ہے تو اگلے دن سے ہی آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے. پہلے اتنے میں پورا ہو جاتا تھا، اب اتنے میں نہیں ہوتا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ہمیشہ جنازے کی دعا میں اللہ سے یہ مانگتے رہنا، تاکید کرتے تھے کہ اللہم لا تفتنا بعدہ، اللہ اس میت، اس آدمی کی وجہ سے جو آزمائشیں ہم پہ نہیں آئیں، پروردگار اس کے موت کے بعد ایسے نہ ہو کہ آزمائش کا دروازہ میرے لیے کھل جائے. اللہ یہ نہ کر، اس کی وجہ سے جو آزمائش کے دروازے بند تھے اے خدا انہیں نہ وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، اور اللہ اس کی وجہ سے جو میرے نیک اعمال میں اضافہ ہو رہا تھا، اے پروردگار اس اضافے کو ختم نہ فرما. میں روز کھانا کھلاتا تھا، خدمت کرتا تھا، مجھے اس کا ثواب تھا. اب یہ آدمی نہیں رہا، میں کیا کروں؟ لیکن اللہ تو نہ چھوڑ، تو اس ثواب کو میرے لیے زندگی بھر جاری رکھ. اس لیے یہ جو کمزور ضعیف طبقہ ہے، ان کی دعائیں اور بد دعائیں برباد کر دیتی ہیں آدمی کو، اور کبھی کبھی اس مقام تک لے جاتی ہیں اس مقام کو کوئی آدمی نہیں جانتا. ہم نے اپنی زندگی میں خود ایک آدمی کو دیکھا، ہمارے ہاں 20-25 سال کام کرتا رہا، معمولی سی تنخواہ پہ لوگوں کو وہ ہمیشہ پانی پیتا تھا. ہم سوچتے تھے کہ جس کے لیے پلا رہا ہے نا، اس نے ایک دن اسے نوازنا ہے، اور ایسا نوازنا ہے کہ اس کو خیال بھی ہوگا. 20-25 سال تک لوگوں کو وضو کرانا، پانی پلانا، ٹینکی کا خیال رکھنا. ایک دن 20-25 سال میں ایسا نہیں گزرا جب وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو. لوگ آئے، بنجر زمین، جنگل، معلوم نہیں 20 کروڑ کی کہ 30 کروڑ کی خریدی، اس نے جا کے اپنا پلازا خرید لیا. اس کے بعد کبھی نہیں آیا ہم سے بھی ملنے، کبھی آتا بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا تم جو پانی پلاتے رہے ہو نا، اب یہ لے لو، اتنے بڑے بڑے پلازے اور یہ چیزیں، یہ اللہ کا ایک قانون ہے. اس لیے اللہ منع کرتا ہے اور کہتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی کسی بات پہ انہیں ڈانٹنا ہے. اور یہ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے پروردگار، جس طرح انہوں نے حالت ضعف میں، حالت بے چارگی میں، جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور پالا، اے رب تو ان پر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میں چھوٹا سا تھا، جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پہ شفقت کی، اے پروردگار تو رحم فرما ان پہ. یہ اس لیے کہا ہے کہ بچہ ہونا جب، اور جوانی ہو، اور آدمی سویا ہوا ہو اور رات کو رو پڑے، کوئی چیز ہو، جی چاہتا ہے اٹھا کے گلی میں پھینک دو، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو. لیکن وہ اللہ نے جو محبت ڈال دی ہے نا، وہ محبت، کئی لوگوں کو ہم نے سنا کہ بچہ کی ولادت ہوئی اور بے اختیار اس کی محبت دل میں جیسے کسی نے ڈال دی ہو. یہ اللہ کا نظام. اس لیے ہم مجموعی طور پر اس سے غافل کہ ہم اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، نہ یہ تحقیق کریں کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا. وہ اللہ کا اپنا ایک نظام. یہ پیسہ کس کے پاس کہاں سے آتا ہے، خدا نے اس سوال پر تالا لگا کے چابی بحر اوقیانوس میں پھینک دی، بحر الکاہل میں پھینک دی ہے کہ ڈھونڈتے رہو، تلاش کرتے رہو. کوئی کبھی اس کا کھوج نہ لگا سکا ہے، نہ لگا سکتا ہے. بس اللہ کا اپنا ایک نظام. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ،
تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وما توعدون، اور جو تم سے وعدہ کیا ہم نے، ہم کیسے پورا کریں گے ہم جانتے۔ اس لیے جتنے بھی ضعیف لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک درجہ تو یہ ہے کہ ان سے دعا کے لیے کہے، اور ایک درجہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہے۔ یہ سب سے افضل ترین بات ہے، کام ایسا کرے کہ ماں کے دل سے دعا نکلے کہ میرا بچہ ایسا ہو جائے، باپ کے دل سے دعا نکلے کہ بیٹے نے کیا کارنامہ انجام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، وَمَنْ شَاءَ زُيَّرَهَا، تم میں سے جس کا جی چاہے اس دروازے کو توڑ دے۔ اس چھوٹے اور بڑے کی تمیز اگر قائم رہے گی، رزق بھی ملے گا اور خدا دشمنوں پر مدد بھی دے گا، اور یہ نہیں رہے گی دونوں چیزوں سے محرومی ہو جائے گی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوک نہیں ختم ہوگی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مانگتے رہو فقیروں کی طرح، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دشمن غالب رہے گا اور یہ پٹ جائے گا، اس لیے کہ سوسائٹی کو اس نے خراب کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی خدمت، اور اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھنا۔ علامہ اقبال نے کیا اچھی بات کی، علامہ نے کہا اللہ کے وہ بندے کہ جن کو کوئی ہدیہ پیش کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں لوٹا نہ دیں، کہیں رد نہ کر دیں، ایسے ایسے لوگ اس امت میں تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے نا اس نقطے کو، امیر المومنین رضی اللہ عنہ عہدے لے کر ان لوگوں کے گھروں پہ جاتے تھے کہ آپ فلاں جگہ کے گورنر ہو جائیں، آپ فلاں جگہ کے قاضی ہو جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، یہ امارت سنبھال نہیں لیتے۔ کہتے تھے امیر المومنین آپ کو یاد ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ایک دن ہم سب انصاریوں کو جمع فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکرے نے کمال کا فکر ہے بھائی، سارا سیاسی منظر نامہ ہی بدل دیا۔ آپ نے فرمایا صرف انصار میرے پاس آئیں، وہ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ انکم سترون من بعدی، تم میرے بعد دیکھو گے کہ حکومتوں میں عہدے ان لوگوں کو جو مل رہے ہیں جنہوں نے کم قربانیاں کی ہیں، اور انصار تمہاری قربانیاں زیادہ ہیں، تمہارا زیادہ حق بنتا ہے گورنمنٹ پہ، تو پھر ماذا تفعلون، تم کیا کرو گے؟ تو ہم نے تلواروں پہ ہاتھ رکھے اور ہم نے کہا اللہ کے رسول جو ہمارا حق چھینے گا اسے سیدھا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ کرنا، میرا وعدہ ہے اگر آج تم یہ قربانی دو گے نا تو تلقونی علی الحوض، حوض کوثر پہ میں خود تمہارا استقبال کروں گا، میرے پاس آ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے، عہدے دیتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت کچھ نہیں ہے، نہ گورنرشپ، نہ قضات، نہ کچھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ جانا ہے جو انہوں نے وعدہ کیا۔ اتنے خیال رکھتے تھے اپنی سوسائٹی کے کمزور لوگوں کا، اس لیے کوئی اور کرے نہ کرے تو آپ اپنے لیے اگر مناسب سمجھیں یہ فرض قرار دے لیں کہ میں نے کسی کی توہین کرنی ہی نہیں ہے، یہ بات کرنی نہیں ہے کہ میری وجہ، کچھ نہیں بھئی، ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنے کی وجہ سے ہے۔ بہت بڑی بات ہے جس پہ آئندہ کچھ بات کہنی چاہیے۔ کسی آدمی کی جو گمراہی ہوتی ہے نا، اس کا پہلا سٹیپ وہ لیتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے، محض ایک فضول اعتراض کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں۔ فضول میں اعتراض کرنا، یہ ایسے چلتا کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس یہ کیوں، یار اللہ کا بندہ ہے اور ہزار خوبیاں، تمہیں اور کوئی کام نہیں سوجا؟ وہ جس دن اعتراض کرتا ہے یہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، اور جو اس صالح اور نیک آدمی کی وجہ سے برکتیں نازل ہو رہی تھیں، یہ اس پہ تو اپنا سٹاپ لگا دیتا ہے، باقی پھر